देखिए ये इंग्लैंड से इंपोर्ट होते हैं ये जितने भी टर्फ्स हैं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन हर टर्फ की एक चूंकि ये एक्सेसिवली यूज होती है तो उसकी अपनी एक लाइफ टाइम होती है। अब कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो हमारा टर्फ लगा हुआ है इसको तकरीबन 11 से 12 साल हो चुके हैं, और चूंकि मड है इसमें हमारे यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट भी देख लें तो धूल बहुत ज़्यादा होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसकी सफाई और वो बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो हम अब ये नए टर्फ लगा रहे हैं तो इसके साथ हम जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, जो मड क्लीनर है या टर्फ क्लीनर है, वो भी हम इसके साथ खरीदेंगे। इसके स्प्रिंकल सिस्टम हमने बेहतरीन किया हुआ है। एबटाबाद में इशू ये था कि एबटाबाद में तो वहाँ पे फ्लडिंग की वजह से उसका टर्फ खराब हो गया था। तो वो अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की पीएसडीपी एक प्रोजेक्ट था, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की उनको और अब हमने उसको इम्प्रूव करवा लिया अपने प्रोविंशियल एडीपी से। इंशाल्लाह उस पर काम बड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस थे कि हमारे पास इक्विपमेंट उस स्टैंडर्ड का नहीं था जो कि एक टर्फ को मेंटेन कर सके, उसको साफ कर सके। तो इस जो अब नई बन रही है इंशाल्लाह इसमें हमारा एक जो टर्फ क्लीनर्स हैं उसमें हम इंशाल्लाह उसको प्रोक्योर कर रहे हैं, और आइंदा से जो इशू था ये टर्फ क्लीनिंग का, टर्फ मेंटेनेंस का, वो जी नहीं, वो बिल्कुल फंडिंग का इशू नहीं है। वो 360 कनाल हमें पीडीए से लैंड हमें मिल गई है। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम एक वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाए। अब अगर हमने एक जगह पे स्विमिंग पूल बनाना शुरू कर दिया और दूसरी जगह पे वहाँ पे हमने टेनिस स्पोर्ट्स, तो वो प्रॉपर प्लानिंग की जो ज़रूरत है, मास्टर प्लान की, वो बनाने की ज़रूरत थी। हम चाहते हैं कि जो भी अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बने वो प्रॉपर प्लानिंग का, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, प्रॉपर रोडिंग सिस्टम हो, प्रॉपर लाइटिंग हो। तो उस वजह से हमने उसको एक कंसल्टेंट को सोर्स आउट किया और इंशाल्लाह उस पर ऐसा नहीं है कि काम बंद है, उसकी मास्टर प्लान बन रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही मास्टर प्लान अप्रूव होगा तो हम उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट सीडीपी में वो स्कीम रिफ्लेक्ट। बिल्कुल, पहले आपने देखा होगा कि जिसको 4 एडिशन हुए थे वो अंडर 23 थे, फिर इसको हमने कम करके अंडर 21 किया। अब बच्चे जो हैं हमारा, आप देख लें, हम बैडमिंटन की मिसाल ले लें या स्क्वाश की मिसाल ले लें, अभी जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ बैडमिंटन का तो अंडर 19 का चैंपियन हमारा आया। फिर सीनियर चैंपियंस जो है वो चूंकि मुराद हमारा एक ही था जो अब नेशनल बैंक की तरफ से खेलते हैं, तो वो सीनियर हमारा चैंपियन रहा है 4-5 साल से। अब हम चाहते हैं कि हर आपने ये भी देखा होगा कि हमने उसको अभी और भी कम करके 116 पे ले आए हैं, और अब हमारी जो स्क्वाश का टैलेंट हंट हो रहा है बैंक ऑफ खैबर की तवसत से, वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अंडर 13 पे हम आ गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि अब हम बच्चों को अंडर 13 से लेना शुरू करें। टैलेंट हंट या जो भी फ्यूचर प्रोग्राम्स होंगे वो अंडर 13, अंडर 9, अंडर 12 इसी पे आएगा। अंडर 21 पे भी कुछ टैलेंट इस तरह होता है कि जो अनटैप्ड होता है। अब आप ये देख लें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने इलाकाई सतह पे तो खेलते हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाते, वो अंडर 21 होते हैं। तो ये अंडर 21 का प्रोग्राम शुरू करना भी ये था कि जो इस तरह अनआइडेंटिफाइड टैलेंट है, अगर वो अपने इलाकाई सतह पे खेल रहा है तो उसको सामने लाया जाए, और इसको हमने फिर और भी सस्टेनेबल कर दिया है। और इससे जो टैलेंट सामने आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सस्टेन करेंगे। और इंशाल्लाह हम जो जून जुलाई में है, इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह उनके लिए नेशनल चैंपियनशिप मुनक्कद करवाएंगे। हम चाहते हैं कि इसमें से खिलाड़ी निकले और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। देखिए स्पोर्ट्स में एक जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का कंसेप्ट होता है, और आप देख लें हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वहाँ उन्होंने धर्मशाला में एक पहली उन्होंने बनाया, और हर जो डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जब हमने इनिशियली ये आइडिया पिच किया तो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा चूँकि कालाम तकरीबन 6000 फीट अबाव सी लेवल है, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये कर लें तो अगर हमारी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है या कई ऐसे इलाकों पे जहाँ पे उनका मौसम मिलता है, मिलता जुलता है काला पे, तो वहाँ पे हम कंडीशनिंग कैंप्स लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने से आपका स्टेमिना भी डेवलप होता है, तो इसीलिए उसको देखते हुए हमने ये कलाम क्रिकेट स्टेडियम का एक मंसूबा लेके आए हैं। और उसके पीछे यही लॉजिक है कि हमारे एथलीट्स, ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि जो बाकी एथलीट्स भी हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाकर ट्रेनिंग करें। एक तो उनका स्टेमिना डेवलप होता है, और दूसरा वो है कंडीशनिंग कैंप। ऑस्ट्रेलिया का मौसम, न्यूजीलैंड का मौसम, इंग्लैंड का मौसम अगर आप वहाँ पे देखें तो वो कालाम से बड़ा मिलता जुलता है। स्विंग का एलिमेंट होता है, बॉल की बाउंस का एलिमेंट होता है, तो वो इसीलिए है कि वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह हम उसको बहुत जल्द कंप्लीट करें।
دیکھیں جو ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، اسپورٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہم ٹیلنٹ کو سامنے لاتے ہیں، اور ایسوسیشنز کا یہ کام ہوتا ہے کہ چونکہ آپ اگر پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا یا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا چارٹر دیکھ لیں تو اس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایسوسیشنز کی ہی آتی ہیں. ایسوسیشنز کا کام ہے پلیئرز کو، ہم بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو آگے لے جا کے فیڈریشن کے تھرو یا پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے تھرو وہ ریپرزینٹ کر سکے پاکستان کو کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں. ہمارا سپورٹ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اب ہم نے ان کو بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا کہ ان کو جو گرانٹ ملتی ہے، جو 4 سے 5 لاکھ روپے تک ایسوسیشن کے اس پہ بیس کرتے کھیل کی مناسبت سے دیا جاتا ہے. تو اس میں وہ ہمیں باقاعدہ ایک کیلنڈر دیتے ہیں، وہ کیلنڈر میں اس کے ایونٹس ریفلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے چھوٹے موٹے وہ ایونٹس کرتے ہیں. اور ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہے ان کو مواقع میسر کیے جائیں کہ وہ آؤٹ آف ٹچ نہ رہے. تو یہ ایک جائنٹ ایفرٹ ہے. اسپورٹس کبھی بھی ایک صرف نہ گورنمنٹ اس کو پروموٹ کر سکتی ہے اور نہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن پروموٹ کر سکتی ہے. اس میں مختلف اداروں کا، مختلف لوگوں کا، اس میں ایون سول سوسائٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے. پیرنٹس کا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ آپ اسپورٹس میں کو ایز اے کریئر اس کو لے سکیں. ایک کریئر بیسڈ کے لیے اگر اسپورٹس کو میں کہوں تو اس میں میرا کریئر بھی بن سکتا ہے. تو ایک اوور آل ایفرٹ ہوتی ہے جس میں ایسوسیشنز بھی ہوتی ہیں، اسپورٹس ڈائریکٹریٹ بھی ہوتے ہیں، پروفیشنل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، اور سول سوسائٹی بھی. تو اگر ہم مل کے کوشش کر سکتے ہیں کریں تو میرے خیال میں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر اپنے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. جس طرح ہم موٹر اسپورٹس ارینا نوشہرہ میں بنا رہے ہیں تو اس کی انیشیل جو کاسٹنگ ہے وہ تقریباً 4 بلین کے قریب آئی ہے. تو گورنمنٹ اپنے جو لمیٹڈ ریسورسز، کیونکہ گورنمنٹ نے ہاسپٹلز بھی بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے ایجوکیشن پہ بھی خرچہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو لمیٹڈ ان کے ریسورسز ہوتے ہیں تو اس میں وہ نہیں ہوتا. تو اب اسپورٹس جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں اور چیف منسٹر صاحب چونکہ ہمارے منسٹر ہیں، تو ان کی طرف سے ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی جائیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی میں نے انڈر 13 کا اسکواش ٹیلنٹ ہنٹ کا ذکر کیا، تو ہم نے بینک آف ٹیبر چونکہ ہمارا اپنا بینک ہے تو انہوں نے اب بچوں کو اسپانسر کیا. ہم 5 بچوں کو اسپانسر کریں گے 3 سال کے لیے، اور وہ اگر ایک بہت بڑا امپارشل ایونٹ ہوگا انشاءاللہ اس میں سے اچھے بچے نکل کے آئیں گے. تو اب ہماری مختلف اداروں کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ہم پرائیویٹ اس کے لیے بھی کھول رہے ہیں کہ اگر ہماری زمین ہے اور اس پہ وہ کوئی اسپورٹس فیسلٹیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی ابھی ہماری بڑی سیریس تھنکنگ ہے، اور ہمارے 2-3 پروجیکٹس ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں. لیکن سیف گیمز میں تو اس سال جو پچھلے سال جب سیف گیمز ہوئے تھے تو ہمارے نیشنل گیمز نے ان کو بڑا بوسٹ کیا تھا، اور انشاءاللہ ہمارے میڈلز کافی اچھے ہو گئے تھے. تقریباً 42 پہ ہمارے میڈلز، اس سے میرے خیال میں زیادہ ہی تھے، میڈلز پہنچ گئے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپورٹس پروموشن کسی ایک ادارے کا کہ بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہماری ہاکی، کبھی ہم اولمپک چیمپئنز تھے، ہم اولمپک کے میڈلز جیتتے تھے. اب ہم 18 نمبر ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا تو میرے خیال میں ہماری جو رینکنگ ہے وہ 18 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. سوائے کرکٹ کے اب اسکواش آپ دیکھ لیں ہمارے جونیئر لیول پہ تو کافی اچھا چل رہا ہے، اس میں سینئر لیول پہ جا کے تھوڑے سے مسئلے بن رہے ہیں. اسی طرح سارے اسپورٹس کا سنوکر میں بھی ہم کبھی چیمپئنز ہوا کرتے تھے، ایتھلیٹکس میں بھی ہمارے میڈلز آتے تھے. اب وہ آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ جو ابھی اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کا آپ کو امیڈیٹلی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کا افیکٹ کیا آئے گا. آپ اگر بچوں کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فیسلٹیز نہیں دیں گے، میں آج کل بھی میں دیکھ رہا تھا ڈی اے خان میں، چونکہ ہمارا ٹرف ابھی لگنے والا ہے تو وہاں پہ بچے گراس میں ہاکی کھیل رہے تھے. اب آپ جب اس کو لے کے آتے ہیں کسی بھی ٹرف پہ، سینتھیٹک ٹرف پہ، تو وہ اس کی بال کی سوئنگ کو، بال کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا اس بچے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم جب ٹیلنٹ کو ایتھلیٹکس میں ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو جب ان کو ٹوٹل ٹریک پہ لے کے آتے ہیں تو وہ اپنے جوتے اتار کے ریس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جوتوں کے ساتھ دوڑنے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے. کچھ ہمارے اوپر کرٹیسزم بھی آتا ہے کہ آپ ان کو جوتے نہیں دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو جوتے نہیں دیتے، ہم ان کو جوتے دیتے ہیں لیکن وہ جوتے میں اس ٹوٹل ٹریک پہ دوڑ نہیں سکتے. اچھا آپ ٹوٹل ٹریک پہ بغیر جوتوں کے دوڑو گے تو جب آپ ایک بچے کو 18 19 سال یا 14 15 سال سے بھی لے کے آتے ہیں لیکن اس کی عادت یہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ جوتے کے ساتھ نہیں دوڑ سکتا. تو یہ بہت ایک اسپیشلائزڈ چیز ہے. اب اس کو اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ڈویژن کی سطح پہ کم از کم ایک ایتھلیٹک ٹریک دیں
کہ بچے شروع سے ہی اسٹریٹ پیس پائپ کے ساتھ دوڑنا سیکھ لیں. یہ تو 5-6 سال سے ہی شروع ہوتا ہے. 5-6 سال کے بعد آپ کی عادتیں کچھ پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے. چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ ڈائریکشنز آئی تھیں کہ آپ کے جو اسکول اسپورٹس ہو رہے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں. اس کو ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپورٹس جو ہماری اسپورٹس کی منسٹریز ہیں ان کو اکٹھے کیا جائے, کیونکہ آپ کے نوٹس پہ یہ ہوگا کہ بچہ زیادہ تر اسکول سے ہی اسپورٹس میں آتا تھا, اب تھوڑا سا وہ کم ہو گیا. تو ہماری ایک کنسلٹنسی ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے سسٹم میں خرابی کہاں پہ ہے. اور اب انشاءاللہ سے اب اس پہ سیریس تھنکنگ ہو رہی ہے کہ جو اسکول اسپورٹس, یونیورسٹی اسپورٹس, کالج اسپورٹس ہوا کرتا تھا, اب وہ اور جو ہماری فیسلٹیز ہیں جو ہم اسپورٹس کر رہے ہیں اس کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں سے کوشش کی جائے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا پلیئر پروڈیوس کر. بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ ہم یونین کونسلس کی سطح پہ تو ابھی جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسپورٹس فیسلٹی ہو. دوسرا میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ایک اسپورٹس کمپلیکس ہوتا ہے, تو ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں. تقریباً 12 ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ ہمارے ود ان 2 ایئرس. اس میں یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ تحصیل لیول پہ تو ہم ہر ٹاؤن میں ہم ایک بنا چکے ہیں. اب آپ جس ایریاز کی بات کریں وہ ہے بہت کنجسٹڈ ایریاز, وہاں پہ آپ کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بنانے کے لیے اتنی زمین ملتی نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے ہم ابھی تھکال میں 2 اسٹیڈیمز اپروو ہو گئے, کیونکہ وہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے, تو ہم نے وہاں پہ 2 اسٹیڈیمز اپروو کروائے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ ود ان جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے نزدیکی, اب میرا کچوری میں ہم نے بنا لیا ہے. ہم نے جو جتنے بھی ٹاؤنز ہیں پشاور میں اس میں ہم نے اسٹیڈیمز بنائے.